6 ایسے بچے ہیں جنہوں نے پنگھوڑے میں بات کی ہے۔ یہ اللہ کا کرشمہ قدرت ہے کہ بچپن میں 2-4 دنوں کا بچہ وہ گفتگو کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث اور قرآن پاک سے یہ ثابت ہے۔ پہلا بچہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 6509 اور دوسرا نمبر ہے 2550۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف 3 بچوں کے سوا پنگھوڑے میں کسی نے بات نہیں کی۔ 3 بچوں نے پنگھوڑے میں بات کی ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، آپ علیہ السلام کو اللہ نے 3 بچوں کا علم دیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا علم بڑھتا ہو گیا اور یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے پھر 6 بچوں کا ذکر فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ پہلا بچہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہے جنہوں نے پنگھوڑے میں گفتگو کی ہے۔ سورہ مریم میں آیت نمبر 29 فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا عطا فرمایا، تو جب آپ لے آئیں تو فاشارت الیہ، لوگوں نے پوچھا کہ یہ مریم تو نے کیا کر دیا، تو نے تو شادی نہیں کی اور تیرے ہاں یہ اولاد کیسے ہوئی؟ فاشارت الیہ، آپ نے اشارہ کیا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، تو لوگوں نے کہا کہ اس بچے سے ہم کس طرح بات کریں جو پنگھوڑے میں ہے؟ قال انی عبداللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پکار اٹھے، 2-4 دن کے تھے۔ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا پہلا بچہ عیسیٰ بن مریم۔ دوسرا جریج کی گواہی دینے والا بچہ، چھوٹا بچہ تھا، جریج کی اس نے گواہی دی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا بنی اسرائیل میں، اس نے عبادت خانہ ایک بنایا تھا، وہاں عبادت کرتا تھا۔ اس کی والدہ آئی ایک دن، اس سے آواز دی، اس کی والدہ نے آواز دی کہ یا جریج نماز میں تھے، وہ سوچنے لگے کہ والدہ کو جواب دوں یا نماز کی طرف متوجہ ہو جاؤں، تو نماز میں متوجہ ہوئے، والدہ کو جواب نہیں دیا۔ دوسرا دن ہوا، والدہ آئی اور آواز دی جریج کو، نماز میں تھے، تو اب اسی کشمکش میں تھے کہ والدہ کو جواب دوں یا نماز ہی میں مصروف رہوں، تو انہوں نے نماز ہی میں مصروف رہنے کو ترجیح دی، والدہ چلی گئی۔ تیسرا دن ہوا، والدہ آئی تو دیکھا کوئی نماز میں ہے، آواز دی، پھر جریج اسی کشمکش میں کہ والدہ کو جواب دوں یا نماز ہی میں مصروف رہوں، تو نماز ہی میں وہ مصروف رہے۔ تو والدہ نے کہا کہ اے اللہ، بدکار عورتوں کا منہ دیکھنے سے پہلے اسے موت نہ دینا۔ غصے میں والدہ نے کہا، کیونکہ والدین غصے میں ہو تو پھر بد دعا لگ بھی جاتی ہے۔ تو والدہ نے کہا کہ یا اللہ، بدکار عورتوں کا منہ سے دکھانا مرنے سے پہلے۔ تو بنی اسرائیل میں جریج کی عبادت اور نیکی کا بڑا چرچا تھا۔ تو وہاں ایک عورت بدکار تھی، بڑی خوبرو تھی، اس نے کہا میں اس کو پھسلا لوں گی۔ تو وہ گئی جریج کے پاس، جریج نے کوئی اس کی طرف توجہ نہیں کی، تو اس نے انسلٹ محسوس کی، ظاہر ہے کہ اتنی خوبرو لوگ مجھ پہ مرتے ہیں۔ تو وہ ساتھ ہی ایک چرواہا تھا جو جریج ہی کے عبادت خانے کے قریب رہتا تھا، اس کے ساتھ اس نے ہم بستری کی اور منہ کالا کیا، تو بچہ پیدا ہوا۔ ایک وقت گزرنے کے بعد تو وہ بچہ لے کے آ گئی، کہنے لگی کہ یہ بچہ جریج کا ہے۔ لوگوں نے جریج کی بات گاہ پر جو ہے ہلہ بول دیا، وہاں گئے اور اس کو جریج کو پکڑ کے باہر نکالا، عبادت گاہ توڑ دی انہوں نے۔ تو وہ پوچھتے رہے کہ کیا مسئلہ ہوا؟ اس نے کہا یہ بچہ دیکھیں تیرا ہے، تو نے نکاح نہیں کیا اور یہ بچہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا مجھے نماز پڑھنے دو۔ جریج نے نماز پڑھی اور بچے کے پیٹ پہ انگلی ماری، کہا کہ بچہ تو کس کا بیٹا ہے؟ تو بچہ بولنے لگا کہ فلاں چرواہے کا میں بچہ ہوں۔ تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی کہ چھوٹا بچہ، ظاہر ہے 2-4 دن کا ہی ہے، وہ بول پڑا ہے۔ لوگ جناب جریج کو چومنے لگے، اس سے برکت حاصل کرنے لگے، معافی مانگنے لگے، کہ لگے کہ ہم آپ کو یہ عبادت گاہ جو آپ یہاں جہاں آپ عبادت کرتے ہیں، آپ سونے کی ہم آپ کو بنا کے دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، سونے کی رہنے دو، جس طرح وہ گارے کی بنی ہوئی تھی اسی طرح کی مجھے بنا کے دو۔
تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ولیوں کی یہ عظمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزت اس طرح بچاتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کو دکھانا، چاہے وہ کتنا ہی ولی ہو، تو ماں کی بد دعا اس کو لگ جاتی ہے، اس لیے ماں کی دعا لینی چاہیے، ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ تو دوسرا یہ بچہ جریج کی صفائی دینے والا چھوٹا بچہ۔ تیسرا بچہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک ماں تھی، اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، تو سامنے سے بڑی سواری پر ایک شخص آیا اور بڑا خوبصورت لباس اس نے پہنا ہوا تھا۔ تو ماں نے کہا کہ اللہ میرے بچے کو اس طرح کا بنا دینا۔ تو بچے نے دودھ پی رہا تھا اپنا ماں کا، تو وہ منہ ہٹا کے کہا یا اللہ مجھے ایسا نہ بنانا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی اپنے منہ میں ڈال کر اس کو چوستے ہوئے اس بچے کا دودھ پینا بیان فرما رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں وہاں کچھ لوگ گزرے جو ایک خادمہ کو مار رہے تھے، کنیز تھی، مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے۔ تو ماں نے کہا کہ اللہ مجھے میرے بیٹے کو ایسا نہ بنانا۔ بیٹے نے ادھر منہ کر کے کہا کہ اللہ مجھے ایسا بنا دینا۔ تو ماں نے کہا یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپس میں پھر ماں اور بیٹے کی گفتگو ہوئی۔ تو ماں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کا اس کو بنا دینا، تو نے کہا نہیں اس طرح کا نہ بنا۔ میں نے کہا یا اللہ اس کو اس طرح کا نہ بنانا، تو نے کہا مجھے اس طرح کا بنا دے۔ تو بچے نے کہا کہ وہ پہلا جو شخص تھا وہ ظالم تھا، جابر تھا، اور دوسری جو عورت ہے نہ اس نے زنا کیا تھا خادمہ نے اور نہ چوری کی تھی، وہ پاک دامن تھی اور مظلومہ تھی، مجھے ظالم نہ بنانا۔ تو یہ تیسرا بچہ تھا جس نے پنگوڑے میں جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے 7511 اور دوسرا نمبر اس کا 3005۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی یہ چوتھا بچہ جس نے بچپن میں گفتگو کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک جادوگر تھا، بوڑھا ہو گیا۔ جادوگر نے بادشاہ کو کہا کہ میرے پاس کسی کو بھیجیے تاکہ میں اس کو سکھا دوں جو میرے پاس ہے۔ جادوگر نے ایک بچے کو بھیجا، بچہ وہاں سیکھنے گیا۔ راستے میں ایک راہب رہتا تھا، لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، بچہ تھوڑی دیر وہاں بیٹھ جاتا تھا، تو بچے کو راہب کی باتیں بھری لگنے لگیں، تو بعض اوقات وہ دیر ہو جاتی تھی اس کو جادوگر تک پہنچنے کے لیے، جادوگر پر سختی کرتا۔ تو بچے نے پھر راہب سے کہا، تو راہب نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ اگر جادوگر تم پر سختی کرے کہ کیوں لیٹ آئے ہو، تو کہنا کہ گھر والوں نے روک لیا تھا، اور گھر والے پوچھیں کہ تم کیوں لیٹ آئے ہو، تو کہنا کہ جادوگر نے روک لیا تھا۔ اس طرح معاملہ چلتا رہا۔ ایک دن بچہ جب جا رہا تھا تو راستے میں لوگ کھڑے تھے اور لوگوں کے آگے بہت بڑا ایک جانور کھڑا تھا۔ لوگ جانور سے ڈر رہے تھے کہ جانور راستے میں کھڑا ہے تو ہم یہ راستے کو پار کیسے کریں، کس طرح آگے جائیں۔ تو بچے نے پتھر اٹھایا، اس نے کہا یا اللہ آج راہب کی اور جادوگر کا امتحان ہے، یا اللہ اگر یہ راہب سچا ہے تو اس جانور کو مار دے۔ تو بچے نے پتھر پھینکا، اس پتھر کے لگنے سے وہ جانور مر گیا، لوگ آسانی سے گزرنے لگے۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ راہب ٹھیک ہے، راہب کے پاس چلا گیا۔ تو راہب کو اس نے ساری چیزیں بتائیں، یہ سارا واقعہ بتایا۔ راہب کے لگا تیرا درجہ مجھ سے بھی بڑھ گیا ہے، اب یہاں سے چلا جا، تو آزمایا جائے تو میرا نام نہ لینا۔ تو لوگ، اب بچہ چلا گیا، لوگ آتے تھے، یہ دعا کرتا تھا، ہاتھ پھیرتا تھا، مادرزاد اندھی ٹھیک ہو جاتے تھے، مریض آتے تھے وہ ہاتھ پھیرتا تھا اور ٹھیک ہو جاتے، دعا کرتا ٹھیک ہو جاتے۔ تو بادشاہ کا ایک ساتھی تھا جو نابینا ہو چکا تھا، اس کو معلوم ہوا کہ ایک بچہ ہے جو ہاتھ پھیرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو وہ گیا اور بڑے تحائف لے کے گیا۔ اس نے کہا یہ تحائف کی ضرورت مجھے نہیں۔ بچے نے کہا ہاں تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ تو میں تمہارا مسئلہ حل کر سکتا ہوں۔ وہ ایمان لے آیا، بچے نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بینائی لوٹا دی۔ وہ بادشاہ کے پاس آ گیا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھئی تو اکھیارا ہو گیا، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا جی مجھے میرے رب نے یہ عطا کی ہے۔ اس نے کہا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا رب اللہ ہے، جو تیرا اللہ ہے، تیرا رب ہے میرا رب ہے۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو پکڑ لیا، اس کو مارا پیٹا کہ بتا یہ تیرے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے پھر بچے کا نام بتایا، بچے کو مارا پیٹا گیا، تو پھر بچے نے راہب کا نام لیا، راہب کو لایا گیا اور اسے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے کہا میں اپنے دین سے نہیں پھروں گا۔ تو آرا لایا گیا اور سر سے یوں پورا جسم اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔
پھر وزیر سے کہا گیا کہ تو دین سے پھر جا، اس نے کہا میں اس دین سے نہیں پھروں گا، آرا لایا گیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بچے سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا، اس نے کہا میں نہیں پھروں گا۔ تو بادشاہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اس کو لے جاؤ، پہاڑ سے نیچے اس کو گرا دینا، پہاڑ پر پہنچ کر اس کو پھر تبلیغ کرنا کہ اپنے دین سے پھر جائے، اگر دین سے پھر جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دینا۔ وہاں پہاڑ پر پہنچے تو اس بچے نے دعا کی، اللہ تو ہی میرے لیے کافی ہے، تو ہی بچا لے۔ تو ایک زلزلہ آیا اور سارے نیچے گر کے مر گئے، بچہ واپس آ گیا۔ بادشاہ نے کہا دوسرے کہاں گے؟ اس نے کہا وہ سارے مر گئے۔ بادشاہ نے پھر اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی لے کے بیچ سمندر میں اس کو ڈبو دینا، تبلیغ کرنا مان جائے ٹھیک ہے، ورنہ وہیں اس کو ڈبو دینا۔ کشتی کے ذریعے سمندر کے بیچ میں پہنچے، بچے نے دعا کی، اللہ جس طرح تو نے پہلے بچایا تھا مجھے پھر بچا لے۔ وہ سارے غرق ہو گئے، بچہ واپس آ گیا۔ تو بچے نے بادشاہ کو کہا تو ایسے مجھے نہیں مار سکتا، میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میرے ترکشتے سے تیر نکالنا، اس سے پہلے تو میدان میں بہت سارے لوگوں کو جمع کر، اعلان دے لوگ جمع ہوں میدان میں، ایک دن مقرر کر، اس دن پھر مجھے سولی پہ چڑھا، مجھے درخت سے باندھ دے اور میرے ترکش سے تیر نکال کے کمان سے اچھی طرح کہنا کہ بچے کے رب کے نام سے میں اس کو مارتا ہوں، تو میری کنپٹی میں مارو گے پھر میں مروں گا۔ سارے لوگ جمع ہو گئے، میدان سج گیا۔ تو بادشاہ نے بچے کے ترکش سے تیر نکال کے کہا کہ اللہ کے نام سے مارتا ہوں جو اس بچے کا رب ہے۔ اس نے تیر مارا اور بچے کی کنپٹی پہ لگا، بچہ مر گیا۔ لوگوں نے سنا، بادشاہ گھر آ گیا، پیچھے سے کافی سارے لوگ مسلمان ہو گئے کہ ہم اس رب کو مانتے ہیں جو بچے کا رب ہے، اس بادشاہ کو رب نہیں مانتے۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے کہا کہ لوگ تو اور نقصان ہو رہا، لوگ تو پھر گئے ہمارے دین سے، وہ تو اس رب کو ماننے لگے۔ بادشاہ نے کہا کہ خندقیں کھودو ان گلیوں میں جہاں یہ لوگ ایمان لائے ہیں، جو اس دین سے پھر جائے اس کو بچا لینا، چھوڑ دینا، جو اس دین سے نہ پھرے اس کو اس خندق میں ڈال دینا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہاں ایک عورت کو لایا گیا جس کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا، تو اس نے اس میں گرنے سے میں تھوڑا سا تردد کیا، تو اس بچے نے اس سے کہا میری ماں صبر اختیار کر، تو یقیناً حق پر ہے۔ پھر بچہ اور ماں دونوں کو اس خندق میں ڈال دیا گیا۔ تو یہ چوتھا بچہ ہے جس نے بچپن میں گفتگو کی ہے، یہ اللہ کا کرشمہ۔ 5واں بچہ مستدرک للحاکم میں حدیث ہے 4161، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 3 بچوں نے بات کی ہے، عیسیٰ بن مریم، یوسف علیہ السلام کے گواہ صاحب جریج جس نے جریج کے حق میں گواہی دی تھی، اور معاشطہ کے بیٹے جو کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی۔ وہ آگے آخری جو چھٹا میں آپ کا ذکر، تو یوسف علیہ السلام کی گواہی دینے والے سورہ یوسف میں آیت نمبر 25 ہے، جب زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے گئی، اپنی طرف مائل کیا، یوسف علیہ السلام دوڑے تو دروازے پر جیسے پہنچے تو وہاں عزیز مصر بھی تھا۔ تو زلیخا نے چالاکی کرتے ہوئے کہا کہ اس کا کیا انجام ہوگا جو آپ کے گھر والوں کی طرف بیلی نظر سے دیکھے، اسے قید میں ڈالا جائے گا یا اسے سزا دی جائے گی؟ تو شاہد من اہلیہ، تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی کہ اگر یوسف علیہ السلام کے سامنے سے قمیص پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام قصوروار ہیں اور زلیخا سچی ہے، اور اگر پیچھے سے قمیص پھٹی ہے تو یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے۔ تو یہ جو گواہی دی تھی یہ بچے نے دی تھی، نبی علیہ السلام نے فرمایا چھوٹا بچہ تھا۔ تو عزیز مصر نے دیکھا تو پھر معذرت کی یوسف علیہ السلام سے، تو یہ گواہی دینے والا چھوٹا بچہ تھا جس کا ذکر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا۔ یہ 5واں بچہ تھا جس نے بچپن میں گفتگو کی۔ چھٹا بچہ جس کا ذکر مسند احمد میں ہے، 2824 نمبر روایت ہے، اور دیگر کتب میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات جب اوپر گئے تو ایک مقام پر بہت زیادہ خوشبو آنے لگی، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل سے فرمایا اے جبرائیل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا اس کی شان ہے؟ تو پوچھا گیا کہ یہ کیا واقعہ ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی، تو ایک دن وہ اس کی
کنگھی اس کو کر رہی تھی تو کنگھی نیچے گری تو اس کی زبان سے بے ساختہ اللہ کا نام نکل گیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ اللہ یہ میرے والد ہیں، فرعون ہے؟ تو خادمہ نے کہا نہیں، یہ میرا رب ہے، اللہ اس کا نام ہے۔ اس نے کہا تیرا رب اور ہے میرے والد کے علاوہ؟ اس نے کہا ہاں۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ یہ تو شکایت میں اپنے باپ کو لگاؤں گی، تو میرے باپ کو رب نہیں کہتی۔ اس نے کہا شکایت لگانی تو لگا لے۔ فرعون کی بیٹی نے شکایت لگائی فرعون کو، فرعون نے اس خادمہ کو پکڑ لیا، جتنے اس کے بچے تھے ان کو بھی بلا لیا، اس کو کہا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اس نے کہا میں دین سے نہیں پھروں گی۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا تانبے کا کڑھائی لی جائے، اس کو گرم کیا جائے اور پھر اس میں اس کے بچوں کو ڈالا جائے، کیونکہ یہ اپنے دین سے نہیں پھر رہی۔ اب دیکھیں ماں کے سامنے اس کڑھائی میں بچوں کو ڈالا گیا لیکن یہ دین سے نہیں پھری۔ بالآخر چھوٹا بچہ تھا جو دودھ پی رہا تھا، فرعون کے سپاہیوں نے اس بچے کو پکڑ کے جب کڑھائی میں ڈالنے لگے تو ماں کو بڑا دکھ ہوا، تردد ہوا، تو وہ بچہ بول پڑا، یہ چھٹا بچہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویائی عطا فرمائی، بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی، تو اس نے اپنی ماں سے کہا امی جان افسوس نہ کریں، آگ میں ڈال دیں، کیونکہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے۔ وہ بچہ چھوٹا دودھ پیتا بچہ بول پڑا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہلکا ہے، تو کامیاب ہے۔ تو یہ 6 بچے تھے جنہوں نے پنگھوڑے میں گفتگو کی، اور یہ قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا ذکر، یوسف علیہ السلام کے گواہ کا ذکر یہ بھی سورہ یوسف میں، اس کے علاوہ جو 4 بچے ان کا ذکر احادیث میں، اور ان 6 کا 6 ذکر جو ہے وہ احادیث میں بھی میں نے آپ کو نمبرنگ بھی بتائی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرشمہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دکھاتا ہے کہ میں بچپن میں بھی جسے گویائی عطا فرماؤں اسے عطا فرما سکتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔